بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آگے جواب دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں محمد امین گجرات سے، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا تو اس میں رسول اللہ کی طرف سے حضرت ابو طالب وکیل تھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے طرف سے نوفل بن ورقہ جیسے تاریخ میں لکھا ہے، تو کیا نوفل بن ورقہ کافر تھے؟ اور اگر یہ بات صحیح ہے تو مجھے آپ بتائیں۔ سوال اچھا ہے اور بڑے پیارے موقع پر پوچھا گیا ہے۔ چونکہ جس موقع کے اوپر میں چھوٹا سا ایک مقدمہ پیش کر دوں جلدی سے، جس موقع کے اوپر حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عقد ہوا ہے جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اس موقع پر نکاح کا خطبہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے جن کی ولادت باسعادت اسی مہینے کی آخری تاریخ میں ہے، انہوں نے ایک طرف سے خطبہ پڑھا تھا اور ادھر سامنے سے جناب ورقہ بن نوفل جو جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے وکیل قرار پائے تھے، انہوں نے خطبہ پڑھا تھا۔ ہم جناب ابو طالب کے ایمان کی دلیلوں میں سے ایک بڑی محکم دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب مؤمن تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے رسالت مآب کے نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا ہے، اور اسی بنا پہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے وکیل قرار پائے، ان کا دین اور مذہب کیا تھا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امت مسلمہ صرف مسلک شیعہ کی بات نہیں ہے، تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ورقہ بن نوفل ان 4 افراد میں سے تھے جنہوں نے مکہ معظمہ میں منعقد ہونے والے بتوں کے سب سے بڑے فنکشن میں شرکت کرنے سے انکار کیا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ ہم انہیں نہیں مانتے۔ اور اسی طرح سے جناب ورقہ بن نوفل کے بارے میں سارے مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دین حنیف ابراہیم پر گامزن تھے، پیرو تھے جناب ابراہیم کے، اور اس بنا پر یہ توحید پرست تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اس بنا پر ان کے کفر کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے ایمان کی دلیل ہے، ان کے دین حنیف ابراہیم کے ماننے کی دلیل ہے۔ یعنی جناب رسالت مآب کی طرف سے جنہوں نے خطبہ پڑھا ہے وہ بھی توحید پرست اللہ کے موحد بندے تھے۔ جناب ابو طالب اور جناب ورقہ بن نوفل بھی، یہ بھی جناب رسالت مآب کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور ان کے زمانے میں بھی، ان کے اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے دین حنیف ابراہیم کے پیرو تھے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My question is, at the time of the funeral, when the deceased body is given ghusl and kafan, announcement is made that come for last دیدار، یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو آخر میں اعلان ہوتا ہے کہ آخری دیدار کے لیے تشریف لے آئیں، تو جو خواتین کی میت ہوتی ہے اس میں نامحرم نہیں جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے، لیکن جو مرد حضرات کی میت ہوتی ہے اس میں یہ اعلان نہیں ہوتا ہے، اس میں نامحرم خواتین بھی چلی جاتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی جاوید بھائی، یہ سوال اچھا ہے، اہم ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے اندر بیداری لانی چاہیے ہم سب کے اندر کہ جس موقع کے اوپر میت کو آخری دیدار کے لیے رکھا جائے، اس موقع پر اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ اگر خاتون کی میت ہے تو اس کے دیدار کے لیے جانے والی صرف خواتین ہوں یا اس کے محرم مرد ہوں، اور جس موقع کے اوپر مردوں کو رکھا جائے آخری دیدار کے لیے، مرحوم مرد رہا ہو، تو پھر ایسے وقت میں بھی دیدار کے لیے یا صرف مرد جائیں یا وہ خواتین جائیں کہ جو اس مرحوم کی محرم ہیں اور جو ان کے سامنے آتی جاتی رہ سکتی تھیں شرعی طور پر۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے اگلا سوال سنتے ہیں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ان کا دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ یعنی نماز میت جو ہوتی ہے اس میں کیا خواتین شامل ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل،
خواتین کو نماز جماعت جو ہو رہی ہے کسی مرحوم کی اس میں شرکت کی اجازت ہے، لیکن مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی ہے، علیحدہ یعنی پیچھے کھڑے ہونا ہے، یا پھر ایک خاص حکم ہے کہ اگر نجاست کی حالت میں ہیں تو پھر خواتین کے درمیان بھی نہیں، علیحدہ بالکل اکیلے کھڑے ہونا ہے۔ لیکن خواتین کو نماز میں شرکت کی اجازت ہے، نماز جنازہ میں، اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ باقاعدہ فتویٰ آغا کا موجود ہے، اور اس توضیح المسائل میں اس کی طرف آپ رجوع کر کے آپ دیکھ سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر میں عرض کر دیتا ہوں جو آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے لکھا ہے، مسئلہ نمبر 600 اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خواتین کی طرف سے بھی، خواتین کو بھی نماز میت میں شرکت کی اجازت ہے۔ آئیے اگلے سوال کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کانپور سے احمد رضا۔ میرا سوال ہے کہ میری نماز قضا ہے اور میں نے قضائے عمری بھی نہیں پڑھی ہے، تو کیا میری کوئی نماز نفل یا مستحب نماز جو شب قدر وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے یا چاند رات کی نماز ہے، یہ میں پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، آپ کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنی واجب نمازوں کو جتنی جلدی ممکن ہو جو قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کر لیں، لیکن ان قضا واجب نمازوں کی بنا پہ آپ کی بقیہ عبادتیں، مثال کے طور کے اوپر نماز شب یا مستحبی نمازیں یا روزمرہ کی واجب نمازیں یا بقیہ عبادتیں قبول نہ ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے اپنی قضا نماز جتنی جلدی ممکن ہو انہیں آپ ادا کر لے جائیں۔ آغا آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا جی، میں سلمہ اوڈیشہ سے۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں ویسٹ بنگال کے گھر میں قرآن رہ گیا ہے اور ہم یہاں اوڈیشہ آ گئے ہیں۔ یہاں میری امی قرآن ریگولر پڑھتی ہیں، لیکن گاؤں میں جو قرآن ہے وہ 2-4 سال کے بعد جو کہ ہم پڑھتے ہیں ریگولر نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو کیا کیا جائے مولانا جی؟ مجھے کیا کرنا چاہیے پلیز بتائیے۔ اللہ حافظ۔ جی، آپ جب بھی جائیں اس قرآن مجید کو اٹھا کر اس کی تلاوت کر لیں، اور کوشش کریں کہ وہاں پر موجود افراد جو ہیں وہ قرآن مجید کے اوپر بیٹھی ہوئی دھول کو صاف کرتے رہیں اور وقتاً فوقتاً اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ اگلا سوال۔ آغا شکریہ۔ مولانا جی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی 7-8 سال کا ہے، اس کو پڑھنے میں من نہیں بالکل لگتا، پڑھائی کر کے بھول جاتا ہے، اسکول بھی نہیں جانے کے لیے بولتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ضرور بتائیے۔ میں نے ابھی اسی پروگرام میں حافظے یا میموری سے متعلق دعا عرض کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیے شریفہ کو کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی، اس دعا کو، اس آیے شریفہ کو ضرور والدین اپنی نمازوں میں پڑھیں تاکہ اولاد نیک بھی ہو اور انشاءاللہ اس کا مستقبل بھی روشن قرار پائے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام فرت ناز ہے۔ میرا سوال ہے کہ ہم شب برات میں جو ہم مناتے ہیں، کیا اس میں مرحومین کا فاتحہ کروانا ضروری ہے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ فاتحہ 14 شعبان کے دن میں ہی ہو؟ اور ضروری ہے کہ حلوے پر ہی ہو؟ اور کسی نے کہا ہے کہ یہ شب برات حضرت امیر حمزہ سے منسوب ہے، اس لیے ان کی نظر کرنی ضروری ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور جب ہم فاتحہ یا نظر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر ایک مرحوم کے لیے الگ الگ پلیٹ لگائیں اور پانی بھی الگ الگ رکھیں؟ ماہ شعبان المعظم کی جو درمیانی تاریخ ہے 15 شعبان المعظم، وہ سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں ساری انسانیت جشن مناتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں البتہ شب براءت کے خود اپنے اعمال ہیں کہ جو رات بھر جاگ کر انسان کو دعائیں، مناجات اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے مختلف طریقوں سے اللہ کو راضی اور خوشنود کرنے اور اللہ سے حاجتیں لینی ہیں۔ جہاں تک
اس 15 تاریخ کے آنے سے پہلے 14 تاریخ کی بات ہے، ہمارے ہندوستانی کلچر میں اس تاریخ میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ بہت اچھا طریقہ کار ہے، البتہ اس طریقہ کار میں بعض ہمارے ہندوستان کا کلچر بھی شامل ہے کہ جس میں مثال کے طور کے اوپر حلوے کے اوپر فاتحہ دلائے جانا، مرحومین کو اس دن یاد کرنا، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا ایک اچھی بات ہے۔ انسان کو ضرور اپنے خاندان کے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے۔ جہاں تک جناب امیر حمزہ کی بات ہے تو جناب امیر حمزہ کی شہادت تو واقع ہوئی ہے اس مہینے میں، شوال کے مہینے میں، اس شعبان المعظم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ جس موقع کے اوپر جناب امیر حمزہ کی شہادت واقع ہوئی اس موقع پر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مدینہ طیبہ میں آ کر یہ اعلان کیا تھا کہ اما امی حمزہ فلا بواکی لہ، کہ میرے چچا حمزہ پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس دن سے مدینے میں یہ طریقہ کار رائج ہو گیا تھا کہ ہر شخص اپنے مرحوم پر بعد میں گریہ کرتا تھا، عم پیغمبر جو رسالت مآب کے چچا تھے جناب حمزہ ان پر پہلے گریہ کرتا تھا۔ اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ہندوستان میں بھی 14 شعبان کو، جس موقع کے اوپر ہم سب اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، پہلے جناب امیر حمزہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مرحومین کو۔ یہ ساری چیزیں جیسا میں نے عرض کیا یہ ہمارے ہندوستان کے کلچر کی بنا پر ہے، البتہ ایک اچھا اور مناسب کلچر ہے۔ اس کلچر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ایک اچھی چیز ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام علی عباس، میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں۔ میری وائف کا نام سو ہے۔ میرے اور میری بیوی کے نام کے عدد نہیں مل پا رہے ہیں۔ شادی کے وقت عدد نہیں نکلوائے تھے جیسا کہ عام طور سے گھریلو زندگی میں ہوتا ہے، تو میری زندگی، گھریلو زندگی اور کاروباری زندگی دونوں پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو کیا میں اپنی بیوی کا نام چینج کر دوں؟ ان کا نام شبینہ ہے، تو کیا یہ نام چینج کرنا صحیح ہے؟ میں ایک بات اپنے برادر سے عرض کر دوں کہ ان اعداد کا ہماری زندگی پر اثر نہیں ہوتا۔ آپ یہ اپنے ذہن سے تصور نکال دیجئے کہ شادی کے موقع پر دونوں کے نام کے عدد کو ملانا ضروری ہے، اور اگر عدد نہ مل رہے ہوں تو پھر زندگی ہماری تکلیف میں رہے گی۔ دیکھیں، اللہ تو اپنے بندے کی آزمائش ضرور کرتا ہے۔ بہت سے افراد ہیں کہ جنہیں گھر میں آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ ان آزمائشوں سے گزرنے کی معنی نہیں ہے کہ زوجہ کے نام کے عدد آپ کے نام سے نہیں مل رہے ہیں۔ حتیٰ زوجہ کے ذریعے سے آزمائش ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں پروردگار نے نبیوں کو قرار دیا ہے، انبیاء کرام نے بھی اس آزمائش کے دور کو گزارا ہے۔ کبھی کبھی زوجہ کی طرف سے یا کبھی کبھی شوہر کی طرف سے زوجہ کو تکلیفیں اٹھانی ہوتی ہیں۔ ان تکلیفوں کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدد آپس میں نہیں مل رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں ان نگیٹو پوائنٹس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جن کی بنا پہ آپس میں اختلاف ہو رہے ہیں۔ ایک دن آپس میں بیٹھیے، معلوم کیجئے، کوشش کیجئے ہم لوگ کن کن باتوں پر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، اور ان چیزوں کو اسی دن بیٹھ کر طے کر لیجئے کہ پھر آج کے بعد سے ان پوائنٹس کو اپنی لائف میں نہ سوچیں گے، نہ بیان کریں گے، نہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نتیجے میں وہ پوائنٹس جب آپ کی زندگی سے ہٹیں گے، نگیٹو پازیٹیوٹی آئے گی، شاید ممکن ہے 80-90% آپ کی پرابلم سالو ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس بات کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کا احترام شروع کریں۔ احترام کا نہ ہونا بہت سارے موقعوں پر انسان کو انسیکیور کر دیتا ہے، نتیجے میں سامنے والا پلٹ کر جب اس کے لیے مقابل میں حملہ کرتا ہے تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ آپس کے اختلافات کو ختم کیجئے، خود آئیے
اسٹینڈ لیجئے, آگے بڑھیے, کوشش کیجئے. جتنی آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ اپنی لائف میں چینجنگ لے کے آئیے, انشاءاللہ آپ کی زندگی بہترین اور کامیاب زندگی اللہ قرار دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ فوزیہ زیدی ہیں بریلی سے, یو پی. ان کا سوال ہے کہ کرونا وائرس کے چلتے بہت سے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیے, نماز یہ دعا پڑھیے, اور اپنی چھت سے نعرے لگائیں. تو کیا یہ نعرے لگانا چھت پہ جا کر صحیح ہے؟ کورونا ایک ایسی وبا ہے, ایک ایسی مشکل ہے کہ جس کا دنیا میں کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. صرف پرہیز کرتے ہوئے آپ خود کو اس سے بچا سکتی ہیں. لہٰذا وہ تمام چیزیں کہ جو آج ہمارے لیے بیان کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے یا میڈیکل سائنس کی طرف سے یا ڈاکٹرز کی طرف سے, آپ ان کو فالو کریں. سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ خیال رکھیں. آپ ماسک پہن کر بازار میں یا کہیں ضرورت کے لیے باہر نکلیں. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہیں. البتہ ایک چیز میں تاکیداً ضرور عرض کروں گا کہ اس کورونا کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے رشتے کو اللہ سے زیادہ قوی کریں. بقیہ دنوں میں اگر ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی رہی ہوں, کوشش کریں کہ ان دنوں میں ضرور پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں. بقیہ دنوں میں شاید دعائیں ہم سے رہ جاتی ہوں, ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ آپ دعائیں پڑھیں. بقیہ دنوں میں ممکن ہے ہم اپنے والدین کا خیال نہ کر پاتے ہوں, ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ, اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے والدین کا خیال کریں, اپنے بال بچوں کا خیال کریں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, صلہ رحم اختیار کریں. جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے اپنے تعلقات کو جوڑ کر رکھیں. غریبوں کا خیال کریں, ناداروں کا خیال کریں. وہ تمام کام جو اللہ کو پسند ہیں ان سارے کاموں کو کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ اللہ سے اتنا قوی ہو جائے. دیکھیں کبھی کبھی پروردگار ناراضگی کی بنا پر بھی اپنے بندے کو آزمائش میں قرار دیتا ہے. اللہ کی رضایت بہت سی مشکلات کو اور بہت سے لوگوں کی مشکلات کو ٹال دیتی ہے. شاید میری عبادت میرے پورے خاندان کو مشکلات سے بچا لے, شاید میری دعا پوری قوم کو مشکل سے بچا لے. لہٰذا سب مل کر اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کریں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کورونا وائرس سے بھی مقابلہ کر سکیں اور ہر طرح کی مشکل کو فیس کر سکیں انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام خواجہ بینش فاطمہ ہے. میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال ہے کہ روز زیارت عاشورہ پڑھنے پر جو چیزیں 100 بار پڑھنی ہیں وہ کیا ہم 10 بار یا 1 بار پڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا روز زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اس کی نماز بھی ہمیں پڑھنی ضروری ہے, 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے؟ جتنا زیادہ آپ انجام دے لے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اجر اور ثواب بھی ملے گا. لہٰذا اگر آپ کے پاس فرصت ہے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس مہلت اور موقع ہے 100 دفعہ لعن اور 100 دفعہ سلام کے ساتھ, اور اگر نہیں موقع اور مہلت ہے تو 1 دفعہ پر ہی آپ کفایت کر سکتی ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے بھائی کو نان مسلم لڑکی پسند ہے. بھائی کہتے ہیں کہ وہ 6 سال سے کنورٹ ہو چکی ہے. لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات نہیں پتہ ہے. لڑکی کے ماں باپ بھی پریشان ہیں, میرے ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں. اس سب میں میرا کیا رول ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ضرور بتا دیجئے. آپ کا چونکہ بھائی ہے لہٰذا آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بھائی اور والدین کے تعلقات کو بہتر بنانا. والدین اولاد سے ناراض نہ ہو اور والد سے بھی یا والدہ سے بھی اولاد ناراض نہ ہو. اس درمیان ایک پل کا کام آپ کریں, تعلقات کو بہتر بنائیں, حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں. کوئی ایسا کام جو آگ پر گھی کا کام کرے ہرگز نہ کیجیے گا, بلکہ کوشش کیجیے گا کہ ان دونوں کے درمیان یعنی والدین اور اولاد کے درمیان رشتے استوار ہو جائیں. وہ اچھے رشتے کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام
تہذیب فاطمہ ہے. میری عمر 28 سال کی ہے. میرے کتنے روزے قضا ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. میں اس کو کس طرح ادا کروں مجھے ضرور بتائیے. جی دیکھیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں یا ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، واجب نمازیں جو ہو گئی تھیں چھوٹ گئی ہیں، ان سب کو ادا کریں. آج اگر ہمیں تعداد اور مقدار نہیں پتہ ہے تو اتنی مقدار میں ہم کو روزہ رکھنا ہے اور اتنی مقدار میں ہمیں نماز پڑھنی ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جتنی نمازیں یا جتنے روزے چھوٹ گئے تھے ان سب کو ادا کر لیا ہے. لہٰذا ان نمازوں اور ان روزوں کو ادا کرنے کے لیے قدر متیقن کہ جس پر ہم کو یقین ہو کہ اتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ادا کر لے جائیں. سلام علیکم. علیکم السلام. چینل ون سے میری گزارش ہے کہ وہ روز نماز فجر کے بعد حدیث قصہ اور مناجات امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مولا یا مولا یہ دعائے سماعت کو بھی ضرور بتائیں. یہ آپ کی خواہش ایڈمن تک ہم ضرور پہنچا دیں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ آپ کی خواہش پر عمل کیا جائے. جی دعائے سماعت کی جہاں تک بات ہے، ہر روز عصر جمعہ یعنی نماز مغرب کا جو وقت جمعے کے دن آتا ہے شام کو، اس سے پہلے ہر روز ہر ہفتے ون ٹی وی کے اوپر دعائے سماعت لگائی جاتی ہے. مناجات امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ بھی مختلف اوقات میں لگائی جاتی ہے. بقیہ دعائیں بھی انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن سے ہم بھی التماس کریں گے کہ ان دعاؤں کو بھی نشر کریں تاکہ لوگوں کو معارف اہل بیت اطہار کی زیادہ معرفت حاصل ہو جائے. السلام علیکم. علیکم السلام. آئی ایم فرام بھوپال. یہ بھوپال سے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم رمضان کے مہینے میں مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے اور عید بھی نماز ہم نہیں پڑھ پائے. خطبہ جو بہت ضروری ہے وہ بھی نہیں سن پائے. تو کیا عید کی نماز ہم گھر میں فرادہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ عید کا دن تو گزر گیا ہے، لیکن ابھی اگلی عید یعنی عید بقرعید آ رہی ہے. لہٰذا عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح سے نماز عید کو باجماعت مسجد میں یا گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے نماز عید کو فرادہ مسجد میں اگر پرمیشن ہو تو، اور اگر پرمیشن نہ ہو تو پھر اپنے گھر میں بھی فرادہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس نماز عید کو اپنے گھر میں بھی باجماعت اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ آپ اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے گھر میں جو بھی بہتر قرات جانتا ہو اور عادل انسان ہو اس سے کہیے کہ امامت کرے اور بقیہ افراد اس کے پیچھے اس نماز عید کا اقامہ کریں. حتیٰ خواتین بھی نماز عید کو اپنے گھر میں پڑھیں، اور اگر جماعت ہو رہی ہے تو ان لوگوں کے درمیان فاصلہ کر دیں، مرد اور عورت کے درمیان، اور پھر خواتین بھی نماز عید کی اس گھر میں منعقدہ جماعت میں شرکت کریں. ہم رانچی جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ اپنے گھر میں اپنی محترمہ کے ساتھ جماعت قائم کرنا کیا صحیح ہے؟ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میں، اپنی زوجہ کے ساتھ میں نماز جماعت قائم کرنا صحیح ہے؟ سب سے پہلی نماز جو اسلام میں قائم ہوئی ہے، اس نماز میں 3 ہستیوں نے شرکت کی ہے. سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے پیچھے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے پیچھے جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا. ان 3 ہستیوں نے نماز پڑھی ہے، رسالت مآب نے پڑھائی ہے، اور ان کی زوجہ نے باقاعدہ جماعت پڑھی ہے. اور رسالت مآب کا حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم سب کے لیے اس سیرت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے کردار کو اتنا بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں ہماری زوجہ کسی کو عادل سمجھے نہ سمجھے، کم از کم شوہر کو تو عادل سمجھے کہ وہ جب نماز پڑھا رہا ہو تو زوجہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے. بہتر ہے، اچھی صورت ہے
کہ شوہر آگے کھڑا ہو، زوجہ پیچھے کھڑی ہو اور گھر میں بھی جماعت قائم ہو جائے۔ اگر گھروں میں جگہ ہو تو اس کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ ایک اور یہ بات بھی اضافہ کر دوں کہ جب بھی گھر میں شوہر زوجہ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ شوہر آگے کھڑا ہو اور زوجہ پیچھے ہو، اور اگر زوجہ کسی وجہ سے آگے یا پیچھے نہ کھڑی ہو پا رہی ہو تو پھر آپس میں فاصلہ کرنا ہوگا، بیچ میں پردہ ڈالنا ہوگا تاکہ شوہر کے بغل میں وہ کھڑی ہو سکے لیکن بیچ میں پردہ ہونا چاہیے۔ اور اگر زوجہ پیچھے ہے تو ایک قدم بھی اگر زوجہ پیچھے ہے تو پھر یہ فاصلہ کافی ہے، جماعت منعقد ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے اپنے گھروں میں جماعت کو قائم کر سکتے ہیں، خاص طور سے اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں کہ ہماری مسجدوں میں پابندی ہے، ہم نہیں جا پا رہے ہیں، تو کم از کم اپنے گھروں کو جماعت سے پر نور کریں اور جماعت کی بنا پہ برکتیں ہمارے گھر میں آ جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام عزادار حسین ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں، اور یہ امید اور یقین ہے کہ آپ تمام بھی خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمام بخیریت ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میری اہلیہ کو 1 مہینے سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو بتایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیا ایسی حالت میں عبادت کی جا سکتی ہے؟ یعنی نماز وغیرہ جو واجبات ہیں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، یا نیاز کا کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے۔ مشکور ہوں گا۔ سوال کا جواب کون سے ایپیسوڈ میں آ رہا ہے؟ آج ہی کے ایپیسوڈ میں ہم دے رہے ہیں۔ 3 سوال ہمارے برادر نے پوچھے ہیں۔ پہلا سوال کا جواب دے دوں کہ چونکہ اگر 10 دن سے زیادہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو پھر استحاضہ کا حکم ہے اور ان کو اپنی نمازیں پڑھنی ہیں، اور اگر شرائط ہیں تو ان شرطوں کے ساتھ ان کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی دعا یا کوئی طریقہ کار؟ بہترین صورت آرام کی ہے کہ ڈاکٹرز جس طرح سے اس درمیان آرام کے لیے بیان کریں اس طرح سے آرام ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ یہ جو وقت بستر کے اوپر آرام کے ذریعے سے گزار رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ بندگی انجام دیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جیسے کہ لڑکے کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کی شادی کے بعد اس کا ولیمہ کرنا کیا ضروری ہے؟ اس کا ولیمہ ان پیسوں سے اگر ہم عقیقہ کر دیں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ دونوں کام ایک ساتھ کر سکے۔ جی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ولیمے کے موقع پر اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عقیقے کے گوشت کو غریبوں کو بھی کھلانا ہے، لہٰذا پھر ولیمے میں کچھ غریبوں کو ضرور شریک اور شامل کریں تاکہ جو حکم ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے۔ مولانا میرا ایک سوال ہے، اگر ہم قرآن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں یا موبائل کو اٹھا کر مختلف جگہوں پر لے جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی قرآن مجید اگر آپ کے موبائل میں موجود ہے تو احترام اس کا برقرار رکھیے اور ضرور کوشش کیجئے کہ آپ کے موبائل میں قرآن مجید رہے تاکہ وقت ضرورت آپ اس کو پڑھتے بھی رہیں، اور کہیں بھی آپ کو موقع مل جائے، فرصت مل جائے تو کچھ ہی آیتیں صحیح، 5-10 آیتیں ہی صحیح، آپ نے موبائل میں قرآن مجید کھولا اور اس کو پڑھ لیا، ساری برکتیں تلاوت قرآن کی آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بھائی میرا سوال ہے کہ میری سسٹر ہے، ان کا نام سبینہ ہے، ان کے کئی رشتے آتے ہیں لیکن رشتے ہو نہیں پاتے، تو کیا سبینہ نام کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ نہیں، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ نام کی بنا پر ان کے رشتے نہ آ پا رہے ہوں۔ البتہ آپ اپنے رشتے کو پروردگار سے مضبوط کیجئے، دنیا میں آپ کا رشتہ اللہ برقرار رکھے گا، لہٰذا جتنا زیادہ عبادت، دعائیں، مناجات، بندگی اور اللہ سے لو لگانے کی ہم کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ دنیا کی ان مشکلات میں ہم نڈر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے اور یہ مشکلات بھی ہماری حل ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سید فیصل عباس ہاپوڑ مغرب کا رہنے والا ہوں۔ دروازہ کھلا رکھنا چاہیے یا بند؟ میں مغرب کے وقت دروازہ کھلا رکھنا چاہیے یا بند رکھنا چاہیے؟
اور میں مولانا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بولتا ہے کہ دروازہ بند رکھنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کھلا رکھنا چاہیے, آپ فرمائیے. پہلی بات تو مولانا جواب دیں, میں جواب آپ کو یہ دے دوں کہ اگر کسی چور کے یا کسی جانور کے آنے کا خدشہ ہے تو دروازہ بند رکھیے. شرعی جواب آپ کو انشاءاللہ مولانا ضرور دیں گے. جی جاوید بھائی نے اچھا جواب مکمل دے دیا کہ کسی خوف کی بنا پہ, حتیٰ میں نے دیکھا بعض جگہوں کے اوپر مغرب کے موقع کے اوپر اس لیے کھڑکی دروازے بند کر لیے جاتے ہیں کہ مچھر اندر آ جاتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے, آپ دروازہ ضرور بند کر لیں, لیکن اس کا کوئی تعلق آپ کی شریعت یا آپ کے دین سے نہیں ہے. آپ اگر کسی خوف حشرات الارض یا چور کی بنا پہ بند کر رہے ہیں تو بند کر سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام ثنا ہے, میں ہمنا آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میری شادی ہو گئی, 5 سال ہو گئے ہیں, ابھی بچہ نہیں ہوا ہے. بچے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. قرآن مجید کی اس آیے شریفہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اس آیے شریفہ کو ایک فیروزے کے اوپر آپ تحریر کروا لیں اور اس فیروزے کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنیں, اور اس دعا کو جس کو میں نے قرآن مجید کی آیت کی شکل میں پیش کیا, اسی آیے شریفہ کو اپنی نمازوں کے قنوت میں اور آخری سجدے میں ضرور پڑھیں. انشاءاللہ پروردگار آپ کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک کویشچن ہے. میرا ایک فرینڈ ہے جو کہ وہابی ہے, وہ فاتحہ نظر و نیاز میں بلیو نہیں کرتا ہے, اور بھی بہت سی باتوں میں بلیو نہیں کرتے ہیں وہ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کرنا گناہ ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت کر دو فاتحہ نظر و نیاز تو میں مان جاؤں گا, پلیز اس پہ روشنی ڈالیے. بڑی تفصیلی بحث ہے. ہمارے برادر نے یہ بات پوچھی ہے. قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر زندہ کی دعا جو مرحومین کے لیے کی جائے اس کا ذکر کیا ہے, اور یہ بہترین دلیل ہے کہ ایک زندہ انسان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمات دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہیں. جس طرح سے اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے, جس طرح سے زوجہ کی دعا شوہر کے حق میں یا شوہر کی دعا زوجہ کے حق میں قبول ہوتی ہے, اسی طرح سے ایک انسان کا قرآن مجید پڑھنا اس انسان کے لیے بھی مفید ہوتا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کی میں بہترین دلیل عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر ایک انسان دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کا جسم ہمارے درمیان ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نماز میت کا اقامہ کریں. یہ جو نماز میت پڑھی جاتی ہے, اس نماز میت میں دعا کا فائدہ اس مرحوم کو بھی ملتا ہے جو اس مثلاً کفن میں ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے. تو پھر اس کے معنی ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اس کا ثواب, زندہ کا ثواب ایک مرحوم کو ملتا ہے. میں عرض کروں, یہ روایت فتح القدیر میں موجود ہے کہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قلب وقلب القرآن یاسین فقرؤوها علی موتاکم. فرمایا کہ تمام چیزوں کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا بھی ایک قلب اور دل ہے, وہ سورہ یاسین ہے. فقرؤوها علی موتاکم, حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اس سورہ یاسین کو اپنے مرحومین کے لیے پڑھو. انتقال کر جانے والوں کے لیے سورہ یاسین پڑھو. یہ قرآن مجید سے متعلق حکم خود حدیث شریف میں موجود ہے. یہ میں نے فتح القدیر روایت پیش کی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو امت مسلمہ بڑی محترم کتاب مانتی ہے. تو اس کے معنی ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, سوا یہ کہ اس دنیا سے جانے والا اس لائق ہی نہ ہو کہ اس کو قرآن مجید یا احادیث پیغمبر یا اہل بیت اطہار سے کچھ مل سکے. اتنا بد عقیدہ رہا ہو تو پھر اس صورت میں تو اس کے لیے سارے ثواب کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ میں آج تک بہت سارے انٹرویو کے لیے جا چکا ہوں اور میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر پڑھائی میں دل نہیں لگتا. آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میرے دونوں کام ہو جائیں.
یہ جو کاموں کی رکاوٹ کی بات ہے کہ آپ کا انٹرویو یا مثال کے طور کے اوپر آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، آپ توجہ دیں، حقوق الناس میں کوئی ایسا حق تو نہیں ہے کہ جس کی آپ رعایت نہ کر رہے ہوں، اور اگر حقوق الناس میں بھی تمام حقوق کی آپ رعایت کر رہے ہیں تو اس صورت میں کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہیں اور صدقہ دے کر کام شروع کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ نمازوں اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنا رشتہ پروردگار سے مضبوط کریں۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات آہستہ آہستہ حل ہوتی جائیں گی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شادی ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو ظہور کے بعد ہوگی یا پہلے ہو چکی ہے؟ کوئی کہتا ہے ان کی غیبت میں ہی شادی ہو چکی ہے، ان کی اولاد بھی ہے۔ اس کا جواب بھی ضرور دیجیے۔ جی، ہمارے وہاں دعائیں اور زیارتیں جو وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں اور زیارتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت نے عقد بھی فرمایا ہے، حتیٰ آپ کی زوجہ کے علاوہ آپ کی اولاد بھی موجود ہیں۔ روایت موجود ہے، روایت جو میں زیارت کی شکل میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار ولی عصر کی جو چوتھی زیارت اسی مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمت والرضوان نے لکھی ہے، اس کا جملہ یہی ہے کہ اللہم اعطہی فی نفسہ و اہلہ و ولدہ و ذریتہ و امتہ، پروردگار عطا کر دے درجات خود سرکار ولی عصر کو۔ البتہ یہ دعا اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں کچھ مل جائے، ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی ذریت کو اور ان کی امت کو، و جمیع رعیتہ، ان کی ساری امت کو، ما تقر بہ عینہ، وہ عطا کر دے کہ جو سرکار ولی عصر کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے، وتسر بہ نفسہ، کہ جس سے ان کو نفسانی سکون اور اطمینان ملے۔ اور اسی طرح سے روز عرفہ میں بھی جو زیارت پڑھنے کی تاکید ہے، اس میں جب آقا کا نام آتا ہے، السلام علیک یا مولایا یا ابا القاسم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلی اللہ علیک وعلی عطرتک الطاہرہ الطیبہ، وہاں پر بھی آقا کی عطرت کے لیے بھی صلوات اور سلام کی دعا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعاؤں کی دنیا میں آقا کی زوجہ اور اولاد کا ذکر وارد ہوا ہے، اور ویسے بھی لاجیکلی امت کو جب رسالت مآب نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی زندگیوں میں عقد کو اختیار کرو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس عقد کو اختیار نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، جب رسول اللہ نے حکم دیا تو پھر اس کے معنی ہے کہ اس حکم پر امت سے زیادہ عمل پیرا وہ شخصیتیں ہوں گی کہ جو وارث پیغمبر ہیں، جو رسالت مآب کے حقیقی وارث ہیں۔ لہٰذا زوجہ اور اولاد کا ذکر بھی، البتہ تفصیلات، جس طرح سے ہمارے پاس آقا کے وجود کا یقین ہونے کے باوجود یہ نہیں پتہ ہے کہ حضرت کہاں پر تشریف فرما ہیں، اسی طرح سے بقیہ تفصیلات آپ کی زوجہ اور آپ کے بچوں سے متعلق بھی ہمارے لیے نہ ہم کو بیان کیا گیا ہے تفصیلات، نہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تفصیلات کو ہم حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں بشرا نقوی فرام رتلام MP۔ جی آئی ایم پریگننٹ، میری پریگننسی کی ڈیلیوری ڈیٹ ابھی شعبان کی کسی تاریخ میں، اب یہ تاریخ تو گزر چکی ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے یہ ایپیسوڈ نہیں کر پائے تھے، تو کرونا وائرس کے کارن سب ڈر رہے ہیں، تو واجب ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے۔ اب تو انشاءاللہ آپ کے یہاں ولادت ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچے کو اور آپ کے خاندان کو اور تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ الہی خداوند کریم آپ کو تمام ارضی و سماوی بلاؤں سے اور آپ کے خاندان کو، خصوصاً اس نو مولود کو، تمام آفتوں سے محفوظ رکھے، اور تمام مؤمنین کرام جو اس وقت آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو بھی ان تمام مشکلات سے نجات عنایت فرمائے۔ ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء اعظام،
ہمارے دین کے خدمت گزار جتنے بھی بزرگان ہیں جہاں جس لباس میں بھی ہیں، پروردگار ان سب کو اس کورونا وائرس کے شر سے بھی محفوظ فرما، اور اسی طرح سے ان سب کو ہمیشہ خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں لکھنؤ سے میسج کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ میرے ہر کام میں بہت رکاوٹ آتی ہے، ایسا کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں، اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے۔ شکریہ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، صحت اور زندگی دے، اور آپ لوگوں نے جو ون چینل میں یہ کام کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اور مزید سکسیس عطا فرمائے۔ یہ ون چینل بغیر آپ کی مدد کے، بغیر آپ کی دعاؤں کے یہ نہیں چلتا ہے۔ میں ایک بار تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ چینل ون خاص طور سے جو پیغام انسانیت دنیا میں پہنچا رہا ہے، اس کے لیے دعا گو رہیں، اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کریں، ڈونیشن کے ذریعے، اپنے سوالات کے ذریعے، اپنے سجیشنز کے ذریعے، اور اس کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ یہ واحد چینل ہے کہ جو پوری دنیا میں جا رہا ہے، اسلامی چینل، اور پوری دنیا میں پیغام انسانیت پہنچا رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی مشکلات کے حل کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کی طرف توجہ دیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق آپ کی گردن پہ نکل رہا ہے اور اس حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو۔ اس لیے کہ متعدد روایتوں میں یہ چیز وارد ہوئی ہے کہ انسان اگر حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے کام بھی رکتے ہیں، اس کے رزق بھی روک دیے جاتے ہیں۔ صلہ رحم بھی اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ شاید ممکن ہے کہ قطع رحم کی بنا پر رزق میں مشکل آ رہی ہو، اسی طرح سے اپنی نمازوں، اپنی دعاؤں، اپنی عبادتوں پر بھی توجہ دیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازوں میں کمی رہ جاتی ہو۔ حتیٰ اپنے والدین کے حقوق اور والدین کی خدمت سے متعلق بھی توجہ دیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی خدمت میں کمی رہ جاتی ہو۔ پھر بسم اللہ کہہ کے، صدقہ دے کر، لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے اپنی زندگی کا اور اپنے دنوں کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں لے کے آئے گا اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر مکمل ہو گیا۔ میں ایک دفعہ پھر یہ 700 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر تمام مؤمنین کی طرف سے آقا ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مؤمنین کی خدمت میں مبارکباد، اور یہ برادران جو ون چینل کے اوپر اپنی زحمتوں کے ذریعے سے اس پروگرام کو کامیاب بنا رہے ہیں، کیمرہ مین اور ان کے علاوہ بقیہ مؤمنین، بقیہ برادران، وائس مین اور اس طرح کے سارے افراد جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، ان سب کے لیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان سب کو مزید توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح سے میں اس مسائل زندگی کے پہلے ایپیسوڈ کہ جس کو حجت الاسلام عالی جناب مولانا حسنین کراروی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، اور پھر یہ پروگرام مستقل جاری و ساری رہا، عرصہ دراز تک مولانا اس پروگرام میں شرکت کرتے رہے اور مؤمنین کو ان کے سوالات کے جواب دیتے رہے۔ وہ آج طبیعت کی ناسازی کی بنا پر ہاسپٹلائزڈ ہیں، ان کے لیے میں دعا کروں گا پروردگار ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ علماء کرام جنہوں نے شروع سے لے کے آج تک اس پروگرام میں شرکت کی، مختلف پروگرامز میں دور دراز علاقوں سے، حتیٰ مختلف شہروں سے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے، اس پروگرام میں آ کر بیٹھے اور انہوں نے وقت دیا، سوالات کے جواب دیے، حتیٰ دوسرے ملکوں سے بھی بعض بزرگان تشریف لائے اور انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ان سب کو بھی میں شکریہ کے ساتھ ساتھ مبارکباد دیتا ہوں کہ ان سب نے اس پروگرام کو یہاں تک آج پہنچایا۔ ہمارے تمام ذمہ داران جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اور آپ مؤمنین کرام جنہوں نے اپنے سوالات کے ذریعے سے اس پروگرام کی رونق میں اضافہ کیا، آپ سب کا میں شکریہ بجا لاتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے آپ سب کے لیے بہترین توفیقات کی دعا کرتا ہوں۔ پروردگار اس پروگرام کو ہمیشہ اسی طرح سے خدمت اہل بیت اطہار میں جاری رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پروگرام کے ذریعے سے تمام دنیا میں پیغام انسانیت نشر ہو،
اس کی بھی سعادت ہم سب کو عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آج 700 ایپیسوڈ مکمل ہوئے۔ ہم ایک بار پھر سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیوں کا، بے انتہا مہربانیوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام علماء جو اس میں تشریف لائے اور اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود سوالات کے جوابات دیے، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اراکین چینل ون کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور سے کیمرے کے پیچھے جتنے بھی ہمارے کارکنان، ہمارے دوست، ہمارے بھائی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خاص طور سے ہم ایک بار پھر سے اپنے مراجع کرام، اپنے تمام علماء حق اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سے چینل ون دیکھتے رہیں گے، اس کی اعانت اور مدد کرتے رہیں گے، اور میرا یہ پروگرام، اس میں آپ کے جو سجیشنز ہیں، اس میں آپ کے جو سوالات ہیں، اس کو مسلسل بھیجتے رہیں گے تاکہ ہم پیغام انسانیت دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔